اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیسن کے آغاز سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں قرآن سے اعراض کی سزائیں۔ آج ہم چوتھی سزا اور آخری سزا یہ ہوگی کہ جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، سورۃ الجن آیت نمبر 17۔ اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، اللہ تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو ساتھیو، یہ ہے سزا قرآن مجید سے اعراض اور غفلت برتنے کی، دنیا میں، برزخ میں اور پھر آخرت میں۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کے جس طرح فضائل اور فوائد بے حد و حساب ہیں، اس سے اعراض اور غفلت کی سزا بھی اسی طرح شدید اور بے حد و حساب ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روزانہ ایک پارہ یا اس سے زائد تلاوت کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو کم از کم اتنی تلاوت کو روزمرہ کا معمول ضرور بنا لیں جس سے ہمارا شمار اعراض کے مجرموں میں نہ ہو، خواہ 5 یا 10 آیات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں اتنا بھی نہ کر پائیں تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن مجید سے غفلت اور اعراض کی اس سزا سے کون بچائے گا جس کی وعید قرآن و سنت میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے نکالیں، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ نکال لیجئے سورۃ البقرہ، نکال لیجئے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 85 کا۔ ہاف ہم نے کل پڑھی تھی اور ہاف جو بقیہ رہ گیا ہم آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا۔ ببعض الکتاب، ببعض عین کی ساؤنڈ وسطی حلق سے، ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وتکفرون، فرون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، فرون، فاپش فو راپش وورو، فرو، وتکفرون ببعض، فما جزاء، چار الف کی برابر لمبا کریں گے، بڑی مت ہے، من يفعل ذلك، کاف کی حرکت لمبی نہیں کریں گے، ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون، یا پہ جو نہیں کرنا، یا پہ جو، يردون، را کو پر، إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب، وما الله بغافل، وما اللہ، اللہ کا نام پور پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، بغافل، غین حروف مستعلیہ پور حروف میں سے،
عما، عما نہیں ہونا چاہیے، میم کی ساؤنڈ منہ کے ذریعے آواز باہر آئے گی، ناک کے ذریعے نہیں. عما تعملون، تعملون. وما اللہ بغافل عما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اس کو بار بار سنیں اور بار بار دہرائیں، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی پھر سے سنیں اور پھر سے یاد کرنے کی کوشش کریں. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے بڑے زبر اور کھڑے زبر کے بارے میں. کھڑے زبر کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. آج ہم اس کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زبر خوا، یخ. شین کھڑی زبر شا، یخشا. بند مٹھی کر کے ایک انگلی کو کھولیں گے، جہاں پہ کھڑی زبر آئے گی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. سین زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، سجا. سین بڑی سیٹی کی آواز. قاف زبر قا، لام کھڑی زبر لا، قالا. عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا. غین زبر غا، واو کھڑی زبر غوا، غوا. اب یہ دیکھیں کھڑے زبر اور کھڑے زبر کی یہاں پہ مثال آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے کہ غین کے اوپر کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، صرف زبر ہے، یہ اس کو پڑا زبر کہتے ہیں. اور واو کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس لیے لمبا کریں کیونکہ یہ کھڑا زبر ہے، اور اس کو لمبا نہیں کر رہے غین کے اوپر کی حرکت کو کیونکہ یہ صرف زبر ہے. ٹھیک ہے. عین زبر ع، صاد کھڑے زبر صا، عصا. عین زبر ع، سین کھڑا زبر سا، عسا. طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا. یا زبر حا، یح. یا کھڑی زبر یا، یحیا. حمزہ زبر حا، اح. واو کھڑی زبر وا، احوا. آپ نے دیکھا میں کھڑا زبر کھڑی زبر دونوں طریقے سے پڑھا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کھڑی زبر پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں کھڑا زبر پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی پریشان نہ ہو، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. احوا. را زبر را، میم کھڑی زبر ما، راما. را زبر را، حمزہ کھڑی زبر آ، رآ. یا زبر یا، را کھڑا زبر را، یا را. حمزہ سے سین اس، حا کھڑی زبر حا، اس حا. قاف زبر قا، اس حاق. حمزہ کھڑا زبر آ، خا زبر خا، آخا. را زبر را، آخارا، آخارا. خا حروف مستعلیہ بول کر کے پڑھیں گے. آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں تک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین یا رب العالمین. بہت سارا خیال رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.